نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، آج کل ہمارے ہاں جو حکمران ہیں ظالم سے ظالم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، صرف اور صرف باقی رہے گی تو اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو پہلے بھی بہت سارے حکمران ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ واسق باللہ خلیفہ جو تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب وہ مرنے لگا تو اس کے جو وزیر تھا اس نے آ کر کے چادر ہٹائی، بیمار تھا، دیکھا، اس نے بیماری کی حالت میں جب اس کو دیکھا نا، وزیر جاگ کے ادھر گر پڑا۔ پھر اچانک سے ہی ایک دم انہوں نے کہا اب تو یہ بیمار ہے، اس کو دیکھتے ہیں اس کی آنکھوں کے اندر کیا چمک ہے، کیا چیز آ گئی ہے۔ فوراً جب آگے بڑھے تو دیکھا ایک چوہا تھا، اس نے اس کی آنکھوں کو کھا لیا تھا۔ وہ خلیفہ واسق باللہ جس کی آنکھوں میں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے ہزاروں افراد کا قتل کیا، تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی اس کو سزا دی، جس کے محل کے اندر 35 ہزار سے زیادہ زربفت کے پردے لٹکے ہوئے تھے، اور جن میں سے ہزاروں کی تعداد میں سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ وہاں چوہا کیسے آ گیا؟ اللہ رب العزت جب کسی کو سزا دیتے ہیں تو پھر ایسے ہی دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے نا، چنگیز خان، اس کو دنیا کا سب سے بڑا فاتح کہا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے، پھر دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے، تیسرے نمبر پر تیمور لنگ ہے، چوتھے نمبر پر سکندر یونانی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا فاتح تھا، لیکن آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں کو قتل کیا، لوگوں کی کھوپڑیوں کے نا ڈھیر لگائے، ایک جگہ پر سب کو جمع کر دیا، اتنا ظالم تھا۔ اس نے کہا ہر جگہ میرا ہی سکہ چلے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان کو کہا جاتا ہے، اس ظالم کو۔ تو یہ اس نے حکماء کو بلایا، حکیموں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا کہ کوئی ایسا کام کرو جس سے نا میری عمر بڑھ جائے۔ اب تو میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں، میری عمر بڑھ جائے، میرے حکومت کرنے کے دن آ گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم آپ کو کیسے لمبی عمر کر کے دے دیں؟ ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ جتنی عمر آپ کی باقی ہے نا، یہ ہم آپ کو صحت کے ساتھ گزارنے کی ترتیب بتا دیں گے کہ آپ جتنا عرصہ آپ زندہ رہیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے۔ تو وہ ظالم قسم کا جو بندہ تھا نا، 4 سال زندہ رہا، 4 سال کے بعد وہ مر گیا۔ تو یہ حکومتیں، یہ سارا نظام ختم ہو جانے والا ہے بھائی۔ اس دنیا کے اندر ہمیشہ کس نے نہیں رہنا۔ آج سارے سیاستدان ایک کرسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سارے ایک دوسرے کو غلط بھی کہہ رہے ہیں، صحیح بھی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن غریب بیچارہ جو ہے وہ پستا جا رہا ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، ہر کوئی کرسی کا پیاسا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے جو سیاستدان ہیں، یہ جو حکمران ہیں، یہ تو اپنے ایک علاقے کو فتح نہیں کر سکتے۔ وہ جو دنیا کے فاتح تھے نا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی خالی ہاتھ جا رہے تھے۔ تو یہ جو نظام ہے، اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا ہے، تو یہ سارا نظام ختم بھی ہوگا۔ تو اسی لیے ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، عوام کے لیے سوچیں، تو اچھا کام کر کے جائیں۔ پھر ایسا نہ ہو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پھر بھاگنے والی بات نہیں ہوگی، کہاں بھاگو گے، اعلان ہوں گے۔ تو اسی لیے اعمال کر کے جاؤ، نیک کام کر کے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 بھائیوں، جب وہ مرنے لگا تو ان 3 بھائیوں کو اپنے پاس بلایا اور ایک سے پوچھا کہ اگر میں مر گیا تو آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا اگر آپ مر گئے تو بس جب آپ مر جاؤ گے تو پھر میں پرایا ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ پھر دوسرے کو بلایا، آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں جو ہے آپ کا کفن دفن کا انتظام کروں گا،
قبر میں آپ کے ساتھ ادھر قبر تک جاؤں گا، اس کے بعد میں بھی پرایا ہو جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا۔ تو تیسرے بھائی سے پوچھا، اس نے کہا میں تو آپ کے ساتھ رہوں گا، دفن تک بھی آپ کے ساتھ ہوں، قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، حشر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پہلا بندہ تھا نا، جو پہلا بھائی تھا، وہ مال ہے۔ بندہ جیسے ہی مرتا ہے، جیسے ہی دنیا سے جاتا ہے، مال پرایا ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، تمہارے ہاتھ سے گیا، اب وہ لوگوں کا مال ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بھائی تھا وہ ہے اولاد، رشتہ دار، عزیز و قارب، دوست، محبین، یہ سارے یہ آئیں گے، جنازہ پڑھیں گے، قبر تک جائیں گے، قبر کھود کر کے پھر یہ واپس چلے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو بھائی تھا وہ اعمال ہے، اعمال ساتھ جائیں گے، جتنا اچھے اعمال ہوں گے تو وہ ساتھ جائیں گے۔ تو ہمارے سیاستدان جو مال کو اکٹھا کرنے کی لالچ میں، مال کو جمع کرنے کے حوالے سے رات دن لگے ہوئے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، ان کو لوگوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کو اپنے اعمال بہتر کرنے چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور یہ لوگوں کی خدمت کرنا، یہ تو اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کا شارٹ کٹ طریقہ ہے۔ تو ہوش کے ناخن لے کر ہمارے سیاستدان بھی اپنی آخرت کو یاد رکھیں۔ بخش دے وہ سب خطائیں جس خطا کی